علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے مختصر سے وقت میں سنت نبوی کے مطابق عمرہ کے بارے میں چند گزارشات اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کوئی عمل بھی دین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ادا کیا جائے تو رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اگر سنت نبوی کے مطابق ادا نہ کیا جائے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عمل مردود ہوتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ مالک کائنات اگر کسی کو یہ عظیم الشان موقع عطا فرمائے، آج جو عمرہ کی شہادت نصیب فرمائے، یہ ایک عظیم الشان عمل ہے۔ عمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ ادا کیا، اس نے گویا کہ اس نے حج ادا کیا، یعنی رمضان المبارک کے اندر عمرہ ادا کرنے کا ثواب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حج کے برابر ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے وہ احرام ہے۔ پہلی بات کہ یہ خالصتاً عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اپنے مالک کائنات کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر نمود و نمائش اور ریاکاری کا دور تک شائبہ نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسری بات ہے کہ پہلا عمل جو اس سے شروع ہوگا، خلوص نیت کے بعد جو عمل شروع ہوگا، وہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ احرام ہے۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل کرے، اس کے بعد جسم کے اوپر مرد خوشبو لگا سکتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب احرام پہنا، یہ احرام پہننے سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو، آپ کے جسم کو میں نے خوشبو لگائی۔ اس لیے خوشبو لگا سکتا ہے احرام پہننے سے پہلے بندہ۔ اس کے بعد احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں مرد کے لیے، دو انسلی چادریں ہوتی ہیں، ایک بطور تہہ بند نیچے باندھ لی جاتی ہے اور ایک چادر اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ اور احرام کے اندر مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا سر ننگا رکھے، سر کے اوپر کو پگڑی وغیرہ کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، سر کو ننگا رکھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جوتے کا، اور جوتا کسی قسم کا بھی پہن سکتا ہے۔ اکثر لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں اور خاص قسم کے جوتوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جی اس قسم کا جوتا ہو جس سے اوپر سے پاؤں ننگا ہو، ہوائی چپل وغیرہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کسی طرح کا جوتا بھی پہنا جا سکتا ہے، بس ایسا جوتا ہونا چاہیے جس کے ساتھ جس سے ٹخنے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ جس طرح صحیح البخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ موزہ پہن لے، لیکن موزہ جب پہنے گا تو اپنے ٹخنوں کے نیچے سے اسے کاٹ دیا جائے تاکہ ٹخنے ننگے ہوں۔ اوپر سے ڈانپنے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس کا لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ البتہ ٹخنے جو ہے ننگے ہونے چاہیے، ایسی جوتی پہننی چاہیے۔ اس کے بعد جو عورت کا مسئلہ ہے، عورت کے جتنے کپڑے ہیں جسم کے اوپر جس کلر کے کپڑے عام طور پر عورت استعمال کرتی ہے،
کوئی بھی رنگ ہو، پورے لباس چادر سمیت، یہ سارے کا سارا عورت کا احرام ہے۔ البتہ احرام کے اندر عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، یعنی احرام باندھنے سے پہلے جس طرح مرد خوشبو لگا سکتا ہے، عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خوشبو لگانے سے آپ علیہ السلام نے شدید مذمت فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگاتی ہے اور مرد کے پاس سے گزرتی ہے، مرد اسے سونگھتا ہے، تو ایسی عورت اللہ کے پیغمبر نے اسے زانیہ قرار دیا ہے۔ اس لیے عورت عام حالات میں بھی اور عمرے کے اندر بھی، عورت جب احرام پہننے سے پہلے بھی ایسی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی۔ اور یہ ہے عورت کے لیے دوسری بات، دو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے ایسی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت نقاب نہیں چہرے پہ پہنے گی، نقاب نہ پہنے، اور دستانے یہ نہ پہنے، کیونکہ عرب کے اندر اس وقت نقاب کا رواج تھا، عام عورتیں اس وقت نقاب پہنا کرتی تھی، ہاتھوں کو بھی ڈھانپتی تھی۔ احرام کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ عورتیں نہ نقاب پہنے اور نہ ہاتھوں پر دستانے پہنے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا۔ عورت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے حج و عمرہ پر جانے کی، اور کسی اور سفر پر بھی جانے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ پابندی عائد کی ہے کہ اپنے محرم کے بغیر عورت کسی غیر محرم کے ساتھ سفر پر نہ جائے، حج و عمرہ کے لیے بھی نہ جائے، اس کے لیے حرام ہے اس طرح جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی شرط لگائی عورت کے لیے۔ اب عورت نے احرام پہن لیا، مرد نے بھی احرام پہن لیا، اس کے بعد جب اپنے مقام سے، پہلے گھر سے ہی یہ پہن سکتے ہیں، اگر احرام گھر سے پہن کر جانا چاہیں تو پہن سکتے ہیں، اور دوسرا مقام ہے اگر ایئرپورٹ سے بھی پہننا چاہیں تو وہاں جا کر بھی پہن لے، پھر اگر جہاز کے اندر بھی پہننا چاہیں، یعنی میقات سے پہلے وہ احرام کسی مقام سے بھی مرد اور عورت پہن سکتے ہیں۔ لیکن جب احرام آ جائے گا، یعنی جب میقات آ جائے گا، احرام پہننے کے بعد جب میقات پر پہنچیں گے، جس طرح پاکستان کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں، یلملم مقام ہے، یہاں سے پاکستانی لوگ گزرتے ہیں، وہ ان کے لیے احرام وہاں سے باندھا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے پیچھے احرام باندھیں اور وہاں سے جا کر جو اللہم لبیک عمرہ کہہ کے میقات کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب چلے جائیں گے اور پھر جو میقات کے اندر جو احرام کی پابندیاں اس مرد اور عورت کے اوپر لاگو ہو جائیں گی۔ پھر مرد جو ہے وہ خوشبو اس کے بعد استعمال نہیں کر سکتا، اپنی عورت کے ساتھ صحبت وغیرہ کا فریضہ ادا نہیں کر سکتا، اور پھر اسی طرح وہ نہ کسی کی شادی کر سکتے ہیں، نہ کسی کی منگنی کر سکتے ہیں، نہ اپنے بال اکھیڑ سکتے ہیں جسم کے کسی حصے سے بھی، نہ ناخن تراشیں گے، نہ بال اکھاڑیں گے، اور نہ کوئی بیہودہ گفتگو کریں گے۔ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، اور یہ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کا خیال کیا جائے گا اور ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب داخل ہو جائیں گے میقات کے اندر، یہ پڑھ کر اللہم لبیک عمرۃ، تو جب یہ کہہ لیں گے اس کے بعد یہ پابندی بھی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے وہ تلبیہ پکارنے کی ہے۔ فرمایا اونچی آواز سے وہ لوگ تلبیہ پکارتے جائیں گے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
یہ سارا مکمل طور پر یہ لبیک پکارتے ہوئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے پورا سفر کریں گے۔ جب وہ مسجد الحرام کے پاس آ جائیں گے، بیت اللہ الحرام میں پہنچ جائیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے وہاں پر تلبیہ بند کر دیں گے، تلبیہ روک دیں گے، مسجد کے اندر داخل ہوں گے، دعا پڑھتے ہوئے، جو مسجد کی دعا ہوتی ہے داخلے کی، مسجد کے اندر داخل ہوں اور دیکھیں اگر تو نماز کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہے یا کھڑی ہونے والی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو جس نماز کا جو ٹائم ہے وہاں پر وہ نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر مطاف میں جہاں طواف ہو رہا ہے یعنی بیت اللہ کے پاس، وہاں پر وہ چلے جائیں گے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر وہ سیدھے ہی مطاف کے اندر یعنی طواف کے مقام پر چلے جائیں گے اور وہاں جا کر طواف شروع کریں گے۔ کس مقام سے؟ حجر اسود کے پاس جا کر استلام کریں گے، یعنی کہ حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔ اور اگر بوسہ نہیں دے سکتے، عموماً ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کسی کو موقع مل جائے، کوئی صحت مند بندہ ہو تو میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آج کل کے رش میں ممکن نہیں ہے۔ اگر نہیں دے سکتا، اگر کوئی چھڑی وغیرہ ہو وہ لگا کر سٹک وغیرہ لگا کے نا اسے چوم لیا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو، کسی طرح بھی ہاتھ لگنا بھی، اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ کو چوم لے لگا کے، ایسے ہو۔ لیکن اگر ہاتھ نہ لگے تو پھر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بلند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، بعض روایات کے اندر آتا ہے، بعض حدیث کے اندر اللہ اکبر کے دائیں ہاتھ بلند کر کے بیت اللہ حجر اسود کی طرف اللہ اکبر ہاتھ بلند کر کے ہی چلا جائے، آگے گزر جائے۔ اور اگر بعض حدیث کے اندر آتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور دونوں طرف درست ہے، اگر ایسا بھی کہہ لیتا ہے اس سے آگے وہ ایسے ہی جائے۔ اور پھر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سے جب گزرے گا تو وہاں پر ایک دعا پڑھے گا، بڑی معروف دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہے، باقی کوئی دعا متعین نہیں ہے۔ طواف کے دوران پڑھنے والی یہ دعا مسنون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے یہ دعا ہے، یہ پڑھ لیا کریں۔ سارے چکروں کے اندر اس مقام پر یہ دعا پڑھیں گے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں سے، اور رکن یمانی کو بھی اگر موقع مل جائے تو چھو سکتا ہے، وہاں اس کے ساتھ لپٹ بھی سکتا ہے آگے اگر موقع مل جائے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں ملتا تو گزر جائیں آگے، اور پھر اسی طرح دعائیں پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، کوئی بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، جو بھی چیزیں صورتیں آتی ہیں آپ کو آسانی کے ساتھ تو یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور اسی طرح وہ ساتھ پہلے کیا کریں گے؟ پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عموماً لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کندھا عموماً ننگا رکھتے ہیں، لیکن نہیں، پہلے کندھا جو ہے نا جب طواف شروع کریں گے، ایک کام یہ یاد رکھیں کہ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف قدوم جو ہے، یہ پہلا طواف جو ہے شروع کریں گے، اس کے اندر یہ اپنی چادر جو ہے یہ دائیں کندھے کے اوپر سے یعنی کہ نیچے دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کریں گے، بائیں کندھے سے اوپر لے جائیں گے چادر، اور ایک کندھا جو ہے اس سے ننگا کریں گے، اور جو پہلے چکر لگائیں گے 3 اس کے اندر رمل کریں گے۔ رمل کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس وقت مسلمانوں کے بارے میں کفار کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ ہجرت سے اور اس طرح جناب مسلمان کمزور ہو گئے ہیں،
اب بیمار ہو گئے، اب لاچار ہو، کچھ نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے کفار کو یہ منظر دکھانے کے لیے کہا کہ یہ پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کریں گے، ایسے چلیں گے، یعنی کہ ہلکی چال، جوگنگ کے انداز میں وہ کندھے ہلا کے وہ 3 چکر لگائیں گے، اور دوسرے چکر میں یعنی کہ باقی جو 4 چکر ہوں گے وہ نارمل ایسے لگائیں گے، اسی طرح ذکر و اذکار کرتے ہوئے اور اسی طرح وہ دعا پڑھتے ہوئے، اور حجر اسود کے پاس سے ہر چکر میں جب گزریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے گزر جانا ہے۔ اسی طرح جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ایسا منظر ہے، یہ 7 چکر جب یہ لگ جائیں گے، 7 چکر لگنے کے بعد پھر آپ نے جو کام کرنا ہے، مقام ابراہیم کی طرف جائیں گے، وہاں پر اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس کو پڑھتے ہوئے جب وہاں جائیں گے مقام ابراہیم پر، اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ 2 رکعتیں جو پڑھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلی رکعت کے اندر جو سورت پڑھی ہے الکافرون ہے، اور دوسری رکعت کے اندر قل واللہ احد سورۃ الاخلاص اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ پڑھی ہیں 2 رکعتوں کے اندر، اور یہ صورتیں بھی بتا دی ہیں تاکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہی صورتیں پڑھی جائیں۔ کوئی اور بھی صورت پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر یہ پڑھے تو زیادہ بہتر عمل ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہوگا۔ اب جب یہ پڑھیں، اس کے بعد مقام ابراہیم پر عموماً رش ہوتا ہے، وہاں پر جگہ ملنا مشکل ہے، اگر مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسی مقام پر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں مقام ابراہیم پر۔ اگر وہ ممکن نہ ہو، بہت زیادہ رش ہو، تو پھر مسجد الحرام کے جس مقام پر آپ کو جگہ مل جائے اسی مقام پر آپ 2 رکعت نماز مسجد الحرام کے اسی مقام پر، جس مقام پر جگہ ملتی ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ پلٹ کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دوبارہ ادھر جانا، یعنی حجر اسود کے پاس پھر جا کر ایک بار استلام کرنا، یعنی بوسہ دینا ممکن ہو تو بوسہ دے، اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو پھر جناب وہاں جا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھر واپس پلٹ آئے۔ واپس پلٹنے کے بعد پھر کیا کام کرے؟ اس سے اگلا جو کام ہے وہ آب زمزم کی طرف چلا جائے۔ وہاں پر سنت ہے کہ آب زمزم جی بھر کر پیا جائے، سر کے اوپر ڈالا جائے، کپڑوں کے اوپر بھی ڈالا جائے پورا، اور جی بھر کے آب زمزم پیا جائے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کی طرف چلا جائے، صفا کی طرف چلا جائے، سیدھی کوہ صفا جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کی طرف چلا جائے، اور وہاں جا کر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہ آیات پڑھ کر جب کوہ صفا کے اوپر چڑھ جائے، اور وہاں جا کر بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی بلائیاں رب ذوالجلال سے مانگے، بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، کسی کے لیے بھی جو دعا کرنی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سے یہ 3 بار یہاں دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد جب خلوص دل سے دعا کرے، بعض حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا بھی مکمل طور پر پڑھنے کا بھی ملتا ہے کہ یہ دعا پڑھے، اور یہاں دعا پڑھنے کے بعد پھر جناب دعا کرنے کے بعد پھر نیچے اتر جائے، کوئی مروہ کی طرف چلا جائے،
وہاں بھی اسی طرح دعائیں کرے، کوئی مروہ کے اوپر چڑھ کر بھی دعائیں کرے، پھر واپس آ کر یعنی ایک چکر ہو گیا، یعنی وہاں پہنچا تو ایک ہو گیا، وہاں سے جب پھر واپس آیا تو 2 چکر ہو گئے۔ اسی طرح جب 7 چکر لگائیں، 7 چکر لگانے کے بعد جب 7 چکر ہو جائیں، 7 چکر لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر 7 چکروں کے بعد وہاں اس مقام پر اللہ سے دعا مانگنی ہے، یعنی کہ آخری جو چکر ہوگا پورا ہو جائے گا۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے، صفا و مروہ کی جو سائی ہے، یہ بھی ایک دیکھیں کہ کیسا منظر تھا۔ ایک اللہ کی بندی نے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اپنے بچے کی ممتا کی محبت میں جب دوڑی ہے سیدہ ہاجرہ، تو رب ذوالجلال کو اپنی بندی کا چلنا ایسے پسند آیا کہ اس سائی کو رب ذوالجلال نے ہر ایک کے لیے لازم قرار دیا، اس کو شاعر اللہ قرار دیا۔ اپنی بندی کا چلنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اللہ نے وہ منظر چلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب 7 چکر یہ سنت جب یہ پوری ہو جائے، اس کے بعد جو مرد ہیں وہ اپنے سر کو منڈوا لیں۔ بہتر ہے، تقصیر بھی جائز ہے کہ سارے بالوں کو چھوٹا کروا دے، یہ بھی جائز ہے، لیکن زیادہ افضل جو عمل ہے وہ ہے سر کو منڈوانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے سر کو منڈوایا جائے۔ تقصیر یعنی اس کو سارے بالوں کو چھوٹا کر لے تب بھی جائز ہے، لیکن منڈوانا جو ہے افضل عمل ہے۔ جب یہ بال منڈوا دے مرد، اور جو عورت ہوگی وہ سر نہیں منڈوائے گی، بلکہ عورت کے بال جو ہیں وہ چٹیا سے آگے 1 پور یا 2 پور جو ہے اس کے بالوں کو کاٹ دیا جائے۔ اس کا محرم جو ہوگا وہ کاٹ دے، یا کوئی ایسا خود بھی وہ عورت اپنا کاٹنا چاہے اپنے مقام پر جا کے کاٹ لے۔ اب یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو احرام کو کھول دیں گے، اور جو احرام والی پابندیاں ہوں گی آپ سے یہ ساری اٹھا لی جائیں گی۔ یعنی جو کام آپ کے لیے منع تھے، مجامد کرنا یا کوئی رشتے کی بات کرنا، کسی کا نکاح کرنا یا کوئی شکار وغیرہ کرنا، یہ ساری جو چیزیں احرام کی پابندیاں تھیں وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد آپ آزاد ہو چکے ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ رب ذوالجلال سب کی طرف سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں سنت نبوی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل یہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا ایک پتھر تھا جو جنت سے لایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جو ہے نا جنت سے اتنا وائٹ اور سفید تھا، دودھ سے زیادہ وائٹ اور سفید تھا، اور بنو آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ اور یہ حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے ہر مقام پر توحید کا درس دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پروانوں نے ہر مقام پر توحید کا پیغام دیا، اور جب حجر اسود کو چومنے لگے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جب حجر اسود کو چومنے لگے تو چوم کر جناب اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، اے پتھر، تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے، میں تمہیں اس لیے میں نے چوما ہے کہ میرے آقا مدنی تاجدار نے تمہیں چوما ہے، اگر میرے رسول اللہ کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ یہاں پر بھی تاجدار مدینہ کے جانثاروں نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا کہ ہم حجر اسود کو بھی نفع و نقصان کے ارادے سے نہ نیت سے نہیں چومتے، بلکہ محبوب کبریا کی سنت سمجھ کر چومتے ہیں۔ اسی طرح جو آب زمزم ہے، اس کے بارے میں بھی بڑی اللہ اکبر فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمزم ہے، فرمایا اس کے اندر شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ اس لیے دنیا کے پانیوں میں
سب سے بہترین پانی اس کو قرار دیا، یہ رب ذوالجلال کا بہترین انتخاب تھا۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنی رضا کے لیے ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور رہتی دنیا تک اس منظر کو جاری و ساری رکھے، اہل ایمان کی حفاظت فرمائے اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والوں کا عمرہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ